ایک زمانے میں الحمبرہ نامی ایک ہلچل سے بھرپور شہر میں عید الاضحیٰ کی خوشیاں تیزی سے قریب آ رہی تھیں۔ شہر کو رنگ برنگی سجاوٹ سے مزین کیا گیا تھا اور لذیذ پکوانوں کی مہک فضا میں معطر تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب خاندان قربانی اور سخاوت کے جذبے کو یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ اس رواں دواں شہر میں دو بہترین دوست فرح اور عائشہ رہتی تھیں۔ وہ لازم و ملزوم تھے، ہمیشہ ایڈونچر اور نئے تجربات کی تلاش میں رہتے تھے۔ جیسے جیسے عید کی امیدیں بڑھتی گئیں، فرح نے اس سال کے جشن کو ناقابل فراموش بنانے کے لیے ایک غیر معمولی خیال پیش کیا۔ فرح نے شاہانہ الامبرہ پہاڑوں کے اندر گہرائی میں گھرے ہوئے ایک چھپے ہوئے جواہر کی کہانیاں سنی تھیں، جو کسی کو بھی اس کی بے پناہ قیمت کی خواہش کا اظہار کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس صوفیانہ خزانے کو تلاش کرنے کے لیے پرعزم، فرح نے عائشہ کو ایک مہم پر جانے کے لیے راضی کیا اور عید کی ایک غیر معمولی مہم جوئی کا مرحلہ طے کیا۔ نسل در نسل منتقل ہونے والے تفصیلی نقشے سے لیس فرح اور عائشہ اپنے سفر پر روانہ ہوئیں۔ راستہ غدار تھا، گھنے جنگلوں، کھڑی چٹانوں اور پراسرار غاروں سے گزرتا تھا۔ چیلنجوں سے بے خوف دوست ثابت قدم رہے، ان کے جوش و خروش نے ان کے عزم کو تقویت دی۔ دن راتوں میں بدل گئے اور راتیں دنوں میں جب فرح اور عائشہ نے صحرا کا رخ کیا۔ ان کا بندھن ہر قدم کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا اور ان کے حوصلے بلند رہے، جو کہ جھوٹے خزانے کو تلاش کرنے کی امید سے تقویت پاتے رہے۔ راستے میں انہیں مختلف رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان پر قابو پانے کے لیے اپنی عقل اور ایک دوسرے پر بھروسہ کیا۔ آخر کار ہفتوں کے مسلسل تعاقب کے بعد وہ ایک پوشیدہ غار کے دروازے پر پہنچے۔ اندر انہوں نے چمکدار زیورات اور قدیم نمونوں سے مزین ایک وسیع چیمبر دریافت کیا۔ کمرے کے بیچ میں ایک پیچیدہ نقش و نگار کھڑا تھا، جس پر ایک چمکتا ہوا ہیرا بچھا ہوا تھا، جو ایک دوسری دنیا کی چمک کو پھیلا رہا تھا۔ فرح اور عائشہ پیڈسٹل کے قریب پہنچی۔ اچانک ہیرا دھیمے لہجے میں بولا۔ اس نے اپنے آپ کو عزیزہ کے طور پر متعارف کرایا، جو عید الاضحیٰ کے خزانے کی محافظ ہے۔ عزیزہ نے انکشاف کیا کہ خزانے کی اصل قیمت اس کی مادی قیمت میں نہیں ہے، بلکہ اس نے ان لوگوں کو سکھایا جو اسے خالص دل سے تلاش کرتے تھے۔ عزیزہ نے وضاحت کی کہ یہ خزانہ اتحاد، ہمدردی اور بے لوث کی نمائندگی کرتا ہے، عید الاضحیٰ کا اصل جوہر۔ یہ ایک یاد دہانی تھی کہ دینے، قربانی دینے اور دوسروں کی دیکھ بھال کرنے کی خوشی بے حد قیمتی ہے۔ یہ ان خوبیوں کا مظاہرہ کرنے والوں کے ذریعہ دریافت کرنے کے لیے چھپایا گیا تھا۔ عزیزہ کے الفاظ سے متاثر ہے کر فرح اور عائشہ نے محسوس کیا کہ ان کا سفر خود ان خوبیوں کا ثبوت ہے۔ انہوں نے لاتعداد چیلنجز کا سامنا کیا، لیکن عید الاضحیٰ کے جذبے کی عکاسی کرتے ہوئے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ سمجھ گئے کہ جو خزانہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ مادی دولت نہیں ہے، بلکہ وہ گہرا رشتہ ہے جس کا وہ اشتراک کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ غار سے نکلے، عزیزہ کی حکمت کو اپنے دلوں میں لے کر فرح اور عائشہ الامبرہ واپس آ گئیں۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی، انہیں عید الاضحیٰ کی حقیقی روح یعنی بے لوث، محبت اور ہمدردی کو اپنانے کی ترغیب دی۔ شہر ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ خاندان اور دوست اکٹھے ہوئے، نہ صرف تحائف کے تبادلے کے لیے بلکہ ان کم نصیبوں کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے دعوتوں کا اہتمام کیا، ضرورت مندوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے اور اتحاد اور برادری کے احساس کو فروغ دیا۔ فرح اور عائشہ کی مہم جوئی ایک افسانوی کہانی بن گئی جو نسل در نسل گزری۔ یہ عید الاضحیٰ کی تبدیلی کی طاقت کی علامت بن گئی اور ایک یاد دہانی کے سب سے بڑا خزانہ جو ہم دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں وہ محبت اور تعلق ہے۔ اور اس طرح الحمبرہ میں عید الاضحیٰ صرف ایک سے زیادہ ہو گئی۔ جشن کا دن یہ زندگی کا ایک طریقہ بن گیا، ہمارے رشتوں کی قدر کرنے کی یاد دہانی اور قربانی، ہمدردی اور سخاوت کی اقدار کو اپنانے کی دعوت۔ اور یہ سب دو دوستوں سے شروع ہوا جنہوں نے ایک خزانہ ڈھونڈا اور بہت کچھ پایا۔ فرح اور عائشہ کی عید الاضحیٰ کے ناقابل یقین ایڈونچر کی کہانی دور دور تک پھیل گئی،
جس نے مختلف ممالک کے لوگوں کے تخیلات کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ان کی بے لوث اور جو تبدیلی وہ الحمبرہ میں لائے تھے اس کی خبر ایک طاقتور سلطان ملک کے کانوں تک پہنچی۔ اس کہانی سے متاثر ہو کر سلطان ملک نے فرح اور عائشہ کو اپنے شاندار محل میں مدعو کیا۔ وہ ان کی کہانی خود سننا اور ان کے شاندار سفر سے سیکھنا چاہتا تھا۔ پرجوش اور اعزاز کے ساتھ دونوں دوستوں نے اپنے ایڈونچر کے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ محل پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ سلطان نے اپنے مشیروں اور درباریوں سے گھیر کر ان کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کی ہمت اور دانشمندی کی تعریف کی۔ فرح اور عائشہ نے اتحاد اور ہمدردی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اپنی کہانی بیان کی۔ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر سلطان ملک نے اعلان کیا کہ وہ اس سال کی عید الاضحیٰ کا جشن ان اصولوں کے لیے وقف کر دیں گے جو ان کے وضع کردہ ہیں۔ اس نے ایک عظیم الشان اجتماع کا اعلان کیا جس میں دور دراز سے لوگوں کو تہواروں میں شامل ہونے اور احسان اور خیر سگالی کے کاموں میں حصہ لینے کی دعوت دی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور جلد ہی دنیا کے کونے کونے سے لوگ جوک در جوک الحمبرہ میں آنے لگے۔ عید الاضحیٰ کے جذبے سے متحد ہو کر اہل خانہ، دوست احباب اور اجنبی اکٹھے ہوتے ہی شہر زائرین سے بھر گیا۔ محل کے میدانوں کو ایک متحرک میلے میں تبدیل کر دیا گیا تھا، سرگرمی سے ہلچل، منہ میں پانی بھرنے والے پکوان، بچوں کے لیے کھیل اور زمین کی بھرپور ثقافت کی نمائش کرنے والے فنکاروں کی پرفارمنس کے اسٹال تھے۔ لیکن خوشی سے ہٹ کر سلطان ملک کے پاس ایک عظیم منصوبہ تھا۔ انہوں نے مختلف کمیونٹیز کے نمائندوں، مذہبی رہنماؤں اور مخیر حضرات کو دعوت دی کہ وہ عید الاضحیٰ کی اقدار کو جشن سے آگے بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں۔ اس اجتماع نے عید کے گلے لگنے کے نام سے ایک اقدام کو جنم دیا جس کا مقصد افہام و تفہیم، احترام اور ہمدردی کے دیرپا تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ اس اقدام کے تحت کمیونٹی پروجیکٹ شروع کیے گئے جیسے کہ پسماندہ علاقوں میں اسکولوں کی تعمیر، دور دراز کے دیہاتوں میں پینے کا صاف پانی فراہم کرنا اور ضرورت مندوں کی خدمت کے لیے طبی کلینک کا قیام۔ الحمبرہ کے لوگوں نے فرح اور عائشہ کی کہانی سے متاثر ہو کر اپنے وقت، وسائل اور مہارت کا حصہ ڈالتے ہوئے ان کوششوں کی تہ دل سے حمایت کی۔ عید کی خوشیوں کے اثرات پوری مملکت میں گونج اٹھے۔ ان اقدامات نے زور پکڑا اور دوسرے شہروں اور علاقوں میں پھیل گئے۔ رہنماؤں اور شہریوں نے یکساں طور پر اتحاد، ہمدردی اور بے لوث کے اصولوں کو اپنایا اور اپنی برادریوں کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا شروع کیا۔ فرح اور عائشہ اپنے ایڈونچر کے اثر سے عاجز ہو کر عید کے گلے ملنے کو وسعت دینے میں فعال کردار ادا کرتی رہیں۔ انہوں نے شہر سے دوسرے شہر کا سفر کیا، اپنی کہانی کا اشتراک کیا اور دوسروں کو عید الاضحیٰ کی حقیقی روح کو اپنانے کی ترغیب دی۔ سال گزرتے گئے اور ان کی میراث بڑھتی گئی۔ فرح اور عائشہ کی کہانی عید الاضحیٰ کی تبدیلی کی طاقت اور ہر فرد کے اندر موجود مثبت تبدیلی کی صلاحیت کا مترادف بن گئی۔ ان کی نمایاں خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سلطان ملک نے الحمبرہ کے قلب میں ایک عظیم الشان یادگار کا کام شروع کیا، فرح اور عائشہ کا مجسمہ، جو شانہ بشانہ کھڑا ہے، جو اتحاد، دوستی اور عید الاضحیٰ کے لازوال جذبے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اور اس طرح الحمبرہ شہر ہمدردی اور سخاوت کا ایک مینار بن گیا، ایک ایسی جگہ جہاں عید الاضحیٰ کا جشن محض رسومات اور زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا۔ فرح اور عائشہ کے ایڈونچر نے ایک شعلہ بھڑکا دیا تھا جو ہمیشہ کے لیے روشن رہے گا، جو آنے والی نسلوں کو اتحاد اور محبت کی ناقابل یقین طاقت کی یاد دلاتا ہے۔ نسلیں گزر گئیں اور الحمبرہ شہر فروغ پاتا رہا، جو ہمدردی اور اتحاد کی مشعل لے کر فرح اور عائشہ کی مہم جوئی سے جلتا رہا۔ دونوں دوستوں کی عظیم الشان یادگار اونچی کھڑی تھی، جو عید الاضحیٰ کی تبدیلی کی طاقت کی مستقل یاد دہانی کے طور پر کام کر رہی تھی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، الحمبرہ ثقافتی تبادلے اور افہام و تفہیم کا مرکز بن گیا۔ متنوع پس منظر اور عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ اس شہر کی طرف جوک در جوک آتے ہیں، جو جامعیت اور عید الاضحیٰ کے جذبے کو اپنانے کی وجہ سے شہرت حاصل کرتے ہیں۔
سلطان کی اولاد نے عید الاضحیٰ کی تقریبات کو احسان اور معاشرتی بہبود کے کاموں کے لیے وقف کرنے کی روایت کو برقرار رکھا۔ انہوں نے خیراتی تنظیمیں قائم کی جو تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور غربت کے خاتمے پر مرکوز تھیں۔ یہ ادارے شہر کے تانے بانے کا ایک لازمی حصہ بن گئے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ عید کے گلے ملنے کی میراث برقرار رہے۔ فرا اور عائشہ، جو اب بے لوث اور دوستی کی علامت کے طور پر پہچانی جاتی ہیں، آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہیں۔ ان کی کہانی اسکولوں میں سنائی گئی، کتابوں میں لکھی گئی اور زبانی روایات سے گزری۔ بچوں نے اپنے شاندار سفر اور ان اقدار کے بارے میں سیکھا جو انہوں نے وضع کیں، جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے ان اصولوں کو اپناتے ہوئے۔ ایسی ہی ایک بچی زہرا تھی، جو ایک غیر تسلی بخش تجسس اور شفقت سے بھرے دل کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ زہرا ہمیشہ سے ہی فرا اور عائشہ کی کہانی کے سحر میں مبتلا تھی، اور اس نے ان کے نقش قدم پر چلنے کا خواب دیکھا، اپنی مہم جوئی کا آغاز کیا۔ جو زہرا بڑی ہوتی گئی، فرق کرنے کے لیے اس کا عزم اور بھی تیز ہوتا گیا۔ اس نے ایک ایسی دنیا کا تصور کیا جہاں ہر کوئی عید الاضحیٰ کے جذبے کو قبول کرے، نہ صرف جشن کے دوران بلکہ سال بھر۔ فرا اور عائشہ کی میراث سے متاثر ہو کر اس نے عید کی میراث کے نام سے ایک عالمی تحریک کی بنیاد رکھی۔ عید کی میراث کے ذریعے زہرا کا مقصد مختلف ثقافتوں، مذاہب اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد کو احسان، فراخدلی اور خدمت کے کاموں میں متحد کرنا تھا۔ اس تحریک نے ماحولیاتی تحفظ، انسانی امداد اور تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو فروغ دینے جیسے مسائل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے دنیا بھر میں منصوبوں کا اہتمام کیا۔ زہرا کی کاوشیں پوری دنیا کے لوگوں میں دل کی گہرائیوں سے گونج، اور جلد ہی زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اس کے مقصد میں شامل ہو گئے۔ یہ تحریک تیزی سے بڑھی، دور دراز کے دیہاتوں، ہلچل سے بھرے شہروں اور یہاں تک کہ تنازعات سے متاثرہ علاقوں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر ہمدردی کا ایک عالمی نیٹ ورک بنایا جو عید الاضحیٰ کی اقدار کے ذریعے کار فرما ہے۔ عید کی میراث کے اثرات دور رس تھے۔ برادریاں تبدیل ہوئیں، زندگیاں بلند ہوئیں، اور مختلف ثقافتوں کے درمیان افہام و تفہیم پروان چڑھی۔ تحریک امید کی کرن بن گئی، لوگوں کو یاد دلاتی ہے کہ ان کے اختلافات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک مشترکہ انسانیت کا اشتراک کرتے ہیں۔ سال اشروں میں بدل گئے، اور زہرا کا ویژن عید کی میراث کی رہنمائی کرتا رہا۔ فرا اور عائشہ نے جو شعلہ بھڑکایا تھا وہ اب پوری دنیا کے ان گنت دلوں میں روشن ہے۔ ان کی کہانی ان لوگوں کی کہانیوں سے جڑی ہوئی ہے جو اس تحریک میں شامل ہوئے تھے، ہمدردی اور اتحاد کی ٹیپسٹری بن گئے۔ اور اس طرح عید الاضحیٰ کی روح نہ صرف الحمبرہ میں بلکہ ہر جگہ لوگوں کے دلوں اور اعمال میں زندہ رہی۔ فرا، عائشہ اور زہرا نے دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑے تھے جو انسانیت کو بے لوث، دوستی اور عید الاضحیٰ کی بے پایاں طاقت کی یاد دلاتے تھے۔ ان کی وراثت برقرار رہے گی جو آنے والی نسلوں کو ہمدردی، اتحاد اور محبت کی دنیا بنانے کی ترغیب دے گی۔ اس کے بعد کے سالوں میں عید کی وراثت پھلتی پھولتی رہی، اس کا اثر براعظموں اور ثقافتوں تک پھیلا۔ اس تحریک نے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا، جن میں سے ہر ایک دنیا میں ایک مثبت تبدیلی لانے کی گہری خواہش سے متاثر تھا۔ جیسے جیسے ہر سال عید الاضحیٰ قریب آ رہی تھی، کمیونٹیز عید کے لیے جیسی سفیروں کی آمد کا بے تابی سے انتظار کرتی تھیں۔ یہ سفیر، فرا، عائشہ اور زہرا کی کہانیوں سے متاثر ہو کر مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے ایسے پروگراموں اور اقدامات کا اہتمام کرتے ہیں جو اتحاد، مہربانی اور ہمدردی کو فروغ دیتے ہیں۔ دنیا کے ایک کونے میں نوجوان رضاکاروں کے ایک گروپ نے عید کی وراثت کی کہانیوں سے متاثر ہو کر خشک سالی سے دوچار ایک دور افتادہ گاؤں میں پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے مشن کا آغاز کیا۔ انہوں نے کنویں اور فلٹریشن سسٹم نصب کیے، گاؤں والوں کی زندگیوں کو بدل دیا اور امید اور لچک کے احساس کو فروغ دیا۔ دریں اثنا، ایک ہلچل والے شہر میں
متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد بے گھر اور پسماندہ افراد کے لیے ایک عظیم الشان دعوت کا اہتمام کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ ترتیب دی گئی اس تقریب نے نہ صرف غذائیت فراہم کی بلکہ روابط استوار کرنے اور تعلق کے احساس کو فروغ دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر بھی کام کیا۔ دنیا کے ایک اور حصے میں سرشار طبی پیشہ ور افراد کی ایک ٹیم نے عید کی میراث کے اصولوں سے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ایک موبائل ہیلتھ کیئر کلینک قائم کیا۔ انہوں نے غیر محفوظ کمیونٹیوں کا سفر کیا، ضرورت مندوں کو ضروری طبی خدمات پیش کرتے ہوئے ان کی سماجی و اقتصادی حیثیت سے قطع نظر عید کی وراثت کے اثرات دور دور تک پہنچے اور دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ تحریک کے اقدامات نے تعلیم، ماحولیاتی تحفظ، غربت کا خاتمہ اور بین المذاہب مکالمے سمیت مختلف شعبوں کو پھیلایا۔ ان لاتعداد افراد کی اجتماعی کوششوں سے جنہوں نے عید کی وراثت کی روح کو اپنا لیا تھا، ہمدردی اور افہام و تفہیم سے متحد ایک عالمی برادری ابھری۔ لوگوں نے ثقافتی، مذہبی اور جغرافیائی حدود سے بالاتر رہ کر انسانیت کے باہمی ربط کو تسلیم کیا۔ المبرہ میں، وہ شہر جہاں سے فرح اور عائشہ کا سفر شروع ہوا تھا، عید الاضحیٰ جشن کا ایک پسندیدہ وقت رہا۔ ہر سال شہر کے باشندے اس عظیم الشان یادگار کے گرد جمع ہوتے تھے جس نے دونوں دوستوں کو امر کر دیا، دعائیں اور معاشرے میں ان کی نمایاں شراکت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ زہرہ، جو اب ایک قابل احترام شخصیت اور الہام کی روشنی ہے، غیر متزلزل جذبے کے ساتھ عید کی میراث کی قیادت کرتی رہی۔ اس نے دنیا کا سفر کیا، اتحاد، محبت اور بے لوث کی طاقت کی کہانیاں بانٹے۔ اس کی فصاحت اور دلی پیغامات نے دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کے دلوں کو چھو لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرح، عائشہ اور زہرہ کی میراث انسانیت کے تانے بانے سے جڑی ہوئی تھی۔ ان کی کہانی اجتماعی شعور کا ایک حصہ بن گئی جو لوگوں کو ان کے اندر بسی ہوئی بھلائی اور تبدیلی کے امکانات کی یاد دلاتی ہے۔ اور اس طرح عید الاضحیٰ کی روح نہ صرف ایک مخصوص دن یا کسی خاص موسم میں زندہ رہتی ہے بلکہ انسانی وجود کی ٹیپسٹری میں بنے ہوئے ایک رہنما اصول کے طور پر زندہ رہتی۔ فرح، عائشہ اور زہرہ کے سفر سے دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی، ایک ایسا سفر جس نے ایک تحریک کو جنم دیا، لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا اور ہمدردی، اتحاد اور محبت کے ایک نئے دور کو جنم دیا۔ عید کی وراثت کے اثرات برسوں تک گونجتے رہے، جس نے دنیا کو گہرے طریقوں سے تشکیل دیا۔ اس کے اثرات معاشرے کے کونے کونے تک پہنچ گئے، افراد، برادریوں اور اداروں کو تبدیل کر دیا۔ تعلیم میں عید کی میراث کے اصولوں نے اسکول کے نصاب میں اپنا راستہ تلاش کیا، طلباء کے درمیان ہمدردی، رواداری اور سمجھ بوجھ کو فروغ دیا۔ بچے نہ صرف تعلیمی مضامین سیکھتے ہوئے بڑے ہوئے بلکہ ہمدردی، اتحاد اور دوسروں کی خدمت کی اقدار بھی سیکھتے ہیں۔ اسکول روشن خیالی کے مراکز بن گئے جو ہمدرد رہنماؤں کی اگلی نسل کی پرورش کرتے ہیں۔ ماحولیاتی تحفظ کے دائرے میں عید کی میراث نے زمین کے قدرتی وسائل کے تحفظ اور تحفظ کے لیے عالمی اقدامات کی قیادت کی۔ جنگلات کی کٹائی کے منصوبوں سے لے کر آلودگی کے خلاف مہمات تک، فرح، عائشہ اور زہرہ کی کہانی سے متاثر افراد مستقبل کی نسلوں کے لیے کرۂ ارض کی حفاظت کے لیے ایک ساتھ جڑ گئے۔ صحت کی دیکھ بھال کے میدان میں تحریک کے اثر و رسوخ نے طبی تحقیق، صحت کی دیکھ بھال تک رسائی اور روک تھام کی بیماریوں کے خاتمے میں اہم پیش رفت کی۔ طبی پیشہ ور افراد اور رضاکاروں نے سرحدوں کے پار تعاون کیا، علم اور وسائل کا اشتراک کیا تاکہ سب کو معیاری دیکھ بھال فراہم کی جا سکے، چاہے ان کے حالات کچھ بھی۔ عید کی میراث مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگوں کے درمیان باعزت اور بامانی گفتگو کے لیے ایک اتپریرک کے طور پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ بین المذاہب مکالمے کو بھی فروغ ملا۔ تفہیم اور قبولیت نے جہالت اور تعصب کی جگہ لے لی، متنوع معاشروں میں پرامن بقائے باہمی اور ہم آہنگی کو فروغ دیا۔ فرح، عائشہ اور زہرہ کی وراثت عید الاضحیٰ کے دائرے سے باہر پھیلی، مذہبی حدود سے آگے بڑھی اور انسانیت کی مشترکہ اقدار کی طاقت کا ثبوت بن گئے۔ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ان کی مذہبی وابستگی سے قطع نظر
ایک بہتر دنیا کی تعمیر میں ہمدردی، اتحاد اور محبت کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دنیا نئے چیلنجز کا سامنا کرتی رہی، لیکن عید کی میراث کا جذبہ ثابت قدم رہا۔ تحریک نے ابھرتے ہوئے مسائل سے نمٹنے اور سماجی انصاف، مساوات اور انسانی حقوق کی حمایت کرتے ہوئے ڈھال لیا اور تیار کیا۔ فرح، عائشہ اور زہرا، جن کے نام بے لوث اور دوستی کے مترادف بن گئے، ہر جگہ افراد کے دلوں اور اعمال میں بسی ہوئی تھیں۔ ان کی کہانی ایک لازوال یاد دہانی بن گئی کہ ایک شخص کی مہربانی اور ہمدردی کا عمل ایک سلسلہ رد عمل کو جنم دے سکتا ہے جو تاریخ کے دھارے کو بدل دیتا۔ اور اس طرح عید الاضحیٰ کی روح، جیسا کہ فرح، عائشہ اور زہرا نے مجسم کیا، ہمیشہ زندہ رہا۔ یہ ایک رہنمائی روشنی بن گئی، آنے والی نسلوں کو نہ صرف عید کے دوران بلکہ سال کے ہر دن ہمدردی، اتحاد اور محبت کی اقدار کو اپنانے کے لیے تحریک دیتی ہے۔ ان کی میراث میں دنیا کو امید، الہام اور انسانی روح کی تبدیلی کی طاقت میں اٹل یقین ملا۔ اتحاد اور ہمدردی کی تبدیلی کی طاقت فرح اور عائشہ کے ناقابل یقین سفر نے اس قابل ذکر اثر کو ظاہر کیا جو اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے کے مشترکہ مقصد سے متحد ہوتے ہیں۔ اس نے ہمیں یاد دلایا کہ اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اور ہمدردی اور اتحاد کے اصولوں کو اپنانے سے ہمارے پاس زندگیوں کو بدلنے اور ایک بہتر دنیا بنانے کی طاقت ہے۔ بے لوث اور احسان کے کاموں کی اہمیت فرح اور عائشہ کی بے لوث اور دوسروں کی ضرورتوں کو ان کی اپنی ضرورتوں سے پہلے رکھنے کی ان کی رضامندی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ احسان کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں بھی افراد اور برادریوں پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں۔ اس نے ہمیں بے لوث کی قدر اور اس تکمیل کو سکھایا جو بدلے میں کسی چیز کی توقع کیے بغیر دوسروں کی خدمت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تنوع کو اپنانے اور افہام و تفہیم کو فروغ دینے کی اہمیت علا مبرہ شہر ثقافتی تبادلے اور افہام و تفہیم کا مرکز بن گیا، جس نے متنوع پس منظر اور عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا خیر مقدم کیا۔ فرح، عائشہ اور زہرا کی کہانیوں نے تنوع کو اپنانے، مختلف نقطہ نظر کا احترام کرنے اور مختلف ثقافتوں، مذاہب اور پس منظر کے لوگوں کے درمیان افہام و تفہیم کو فروغ دینے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ الہام اور کہانی سنانے کی لازوال میراث فرح، عائشہ اور زہرا کی کہانیاں ایسی افسانوی کہانیاں بن گئیں جو وقت سے آگے نکل گئیں اور آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہیں۔ انہوں نے ہمیں کہانی سنانے کی طاقت سکھائی اور کس طرح ہمدردی، اتحاد اور محبت کی کہانیوں کو بانٹنا افراد کے اندر الہام کی چنگاری کو بھڑکا سکتا ہے اور انہیں دنیا میں مثبت تبدیلی لانے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ پائیدار تبدیلی پیدا کرنے کے لیے انفرادی عمل کی صلاحیت فرح، عائشہ اور زہرا کے سفر نے اس بات پر زور دیا کہ ہر فرد کے پاس فرق کرنے کی طاقت ہے، چاہے اس کی عمر پس منظر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ہمیں یاد دلایا کہ ہمدردی، اتحاد اور محبت کی اقدار کو عملی جامہ پہنا کر ہم ایک ایسی لہر پیدا کر سکتے ہیں جو نہ صرف ہمارے قریبی ماحول کو متاثر کرتا ہے بلکہ اس سے بہت آگے تک بھی پہنچتا ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے دنیا کی تشکیل کرتا ہے۔ ایک پائیدار میراث چھوڑنے کی قدر فرح، عائشہ اور زہرا کی کہانی نے ہمیں ایسی میراث چھوڑنے کی اہمیت سکھائی جو ذاتی کامیابیوں اور مادی املاک سے بالاتر ہے۔ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ اچھی زندگی گزارنے کی اصل نشانی اس مثبت اثرات میں مضمر ہے جو ہم دوسروں اور اپنے آس پاس کی دنیا پر ڈالتے ہیں۔ ان کی میراث مقصد، مہربانی اور ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ایک یاد دہانی کا کام کرتی ہے جو ایک دیر پا نقوش چھوڑتی ہے جو دوسروں کو ہمارے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی پائیدار روح فرح، عائشہ اور زہرا کی کہانی نے قربانی، بے لوث اور سخاوت کی اقدار پر زور دیتے ہوئے عید الاضحیٰ کے حقیقی جوہر کو مجسم کیا۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ عید کا جذبہ کسی ایک دن یا موقع تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ پورے سال میں ہمارے اعمال کی رہنمائی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بامانی تبدیلی لانے اور ایک زیادہ ہمدرد اور جامع دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتحاد اور ہمدردی کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے اختلافات سے قطع نظر وہ مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں
اور زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔ احسان اور بے لوث کے اعمال دوسروں کو متاثر کرنے اور خیر سگالی کے سلسلہ کے رد عمل کو بھڑکانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے اشارے بھی افراد اور برادریوں پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ جیسے تہوار کا جشن رسومات اور روایات سے بالاتر ہے۔ یہ ہمدردی، سخاوت اور دوسروں کی خدمت کی اقدار پر غور کرنے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان اصولوں کو فعال طور پر مجسم کرنے کا وقت ہے۔ حقیقی میراث جو ہم اپنے پیچھے چھوڑتے ہیں وہ دولت مادی املاک میں نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں پر ہمارے مثبت اثرات سے ماپا جاتا ہے۔ ہمارے اعمال اور اقدار جن کو ہم برقرار رکھتے ہیں وہ ہمارے چلے جانے کے بہت بعد دنیا کو تشکیل دیتے ہیں۔ تنوع کو اپنانا اور مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے درمیان افہام و تفہیم کو فروغ دینا ایک ہم آہنگ اور جامع معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ ایک دوسرے کا احترام کرنے اور سیکھنے سے ہم پل بنا سکتے ہیں اور مشترکہ زمین تلاش کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں میں مستقبل کی تشکیل اور مثبت تبدیلی لانے کی طاقت ہے۔ ان کا جذبہ، مثالیت پسندی اور عمل کرنے کی خواہش دوسروں کو متاثر کر سکتی ہے اور ایک بہتر دنیا بنا سکتی ہے۔ ایک کہانی یا سفر فرد اور معاشرے پر گہرا اور دیرپا اثر ڈال سکتا ہے۔ ہمدردی، لچک اور اتحاد کی کہانیوں کا اشتراک دوسروں کو رحم اور ہمدردی کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ ذاتی فائدے سے بالاتر ہے کر ایک عظیم مقصد کا حصول ہماری زندگیوں میں تکمیل اور معنی لاتا ہے۔ دوسروں کی خدمت کرنے اور دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے خود کو وقف کرنے سے ہم حقیقی خوشی اور اطمینان پاتے ہیں۔ ہر فرد کے پس منظر حالات سے قطع نظر فرق کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ ہمارے انتخاب اور اعمال ہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں اور ہمارے ارد گرد کی دنیا کو تشکیل دیتے ہیں۔ تہوار کے موقعوں کے دوران ہم جن اقدار کو برقرار رکھتے ہیں ان کو جشن سے بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ محبت، اتحاد اور ہمدردی کے جذبے کو ہر روز اپنانا چاہیے۔ ہماری زندگی کے پہلو، مہربانی اور ہمدردی کی ثقافت کو فروغ دیتے ہیں۔